جتنے دنیا کے اندر کام ہو رہے ہیں ہر کام محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ زراعت کا ہو، ملازمت کا ہو، تجارت کا ہو، حکومت کا ہو، وزارت کا ہو، کوئی معمولی کام ہو یا بڑا کام ہو، ہر کام محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور کوئی شخص اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی معمولی کام بھی اس کی محنت اور اس کی کوشش کے بغیر اس کو حاصل ہو جائے، اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کمینی دنیا جو اللہ کے یہاں ملعون ہے، وہ کمینی دنیا جو اللہ کے یہاں ملعون ہے، جب وہ دنیا محنت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی اور اس کا کوئی تصور نہیں ہے، تو وہ دین جو اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے، وہ دین بغیر جہد کے، بغیر محنت کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ لوگ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اور ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، حالانکہ کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ صرف دعا سے دنیا حاصل ہو جائے گی، محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صرف دعا سے دنیا حاصل ہو جائے گی، محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو دنیا اللہ کو مبغوض ہے، اللہ کو سے نفرت ہے، کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے، یہ فرما رہے ہیں۔ تو جو دنیا اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہے، جب وہ دنیا محنت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، تو وہ دین جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے، وہ دین محنت کے بغیر حاصل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کو جہد کے ساتھ لازم کیا ہے۔ محنت کے صحیح ہونے کا فیصلہ محنت کرنے والا نہیں کرے گا، بلکہ محنت کے صحیح ہونے کا فیصلہ محنت دینے والا کرے گا۔ جس نے محنت کا حکم دیا ہے اس نے محنت کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر سب سے پہلا کام یہ کرایا کہ امت کی محنت کے رخ کو بدلا ہے۔ شعیب علیہ السلام کو بھیج کر قوم شعیب کو تجارت سے عبادت کی طرف، قوم صالح علیہ السلام کو بھیج کر ان کو صنعتوں سے عبادت کی طرف، اور قوم سمود کو باغات سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف۔ جتنی بھی قومیں گزری ہیں، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو ان کے پیشے حرفے اور ان کی دنیاوی محنت کے مقابلے میں ان کو وہ محنت، اس محنت کی طرف موڑا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلیں اور اللہ کی عبادت پر آویں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جوہد متعین کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو محنت کریں گے ہمارے راستے میں، جو محنت کریں گے ہمارے راستے میں، ہم ان کو ہدایت ضرور دیں گے۔ اب تجارت کی محنت سے، زراعت کی محنت سے، ملازمت کی محنت سے ہدایت نہ ملے گی، ہدایت تو ہدایت کی محنت سے ہی ملے گی۔ اصولی بات ہے، انسان جس راستے میں محنت کرتا ہے اس راستے کی حقیقت اس پر کھل جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی محنت کے میدان کو بدلیں اور یہ غور کریں کہ محنت کا اصل طریقہ کیا ہے اور ہدایت کس محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اگر دنیا کی محنت سے ہدایت مل جاتی، اگر دنیا کی محنت سے ہدایت مل جاتی تو انبیاء علیہ السلام کی آمد کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر ایک راستہ مستقل الگ دکھلایا کہ یہ راستہ دنیا اور دنیا کو سامنے رکھ کر چلنا، یہ راستہ سیدھا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ جنت کا راستہ انبیاء علیہ السلام نے آ کر محنت کر کے رخ کو موڑا ہے جہنم کے راستے سے جنت کی طرف۔
لیے میرے دوست عزیزو ہم سب کو سب سے پہلے یہ غور کرنا پڑے گا کہ ہماری محنت کا رخ کیا ہو، ہماری محنت کا رخ کیا ہو۔ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے یقینوں کو بدلنا ہے، اس لیے کہ تمام اعضاء کے رخ کے صحیح ہونے کا مدار دل کے رخ کے صحیح ہونے پر ہے، کہ سب سے پہلے اپنے دل کے رخ کو بدلو، اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات عالی کی طرف ہم اپنی دل کے رخ کو بدلیں، اس لیے کہ سارے اعضاء دل کے تابع ہیں۔ اگر دل میں ایمان ہے تو اعضاء کی حرکت وہ اللہ کے حکم اس کی چاہت کے اعتبار سے ہوگی، اور اگر دل ایمان سے خالی ہے تو سارے اعضاء سے وہ اعمال ظاہر ہوں گے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے دل پر محنت کرنی ہے، دل کے رخ کو بدلنے کے لیے دعوت دی گئی ہے، دل کے رخ کو بدلنے کے لیے دعوت دی گئی ہے، دل کے رخ کو بدلنے کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ اس کے ہم اپنی محنت کے رخ کو بدلیں تاکہ ہمارے دل کا رخ بدلے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی جگہ دل کو بنایا ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل کے انسان کے جسم میں ایک بوٹی ہے، اگر اس کا رخ صحیح ہے تو سارے اعضاء کا رخ صحیح ہے، اور اگر اس میں فساد ہے، اس میں دنیا کی محبت ہے، اس میں دنیا کی محبت ہے، اس میں آخرت سے غفلت ہے، اس میں اللہ کے عوامر کو توڑنا ہے، تو سارے جسم کا مطلب یہ ہے کہ سارا عالم فساد سے بھر جائے گا، سارا عالم فساد سے بھر جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے محنت کر کے اپنے دل کے رخ کو صحیح کرنا ہے۔ فرماتے تھے اگر میں اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان میں اس کا نام رکھتا کہ یہ محنت اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے ہے، یقین کی تبدیلی کو صحابہ کرام کے طریقے پر لانا ہے۔ صحابہ کرام اس امت کے وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ وہ کمال ایمان پر تھے، وہ کمال ایمان پر تھے، اس کے باوجود اللہ تعالی نے صحابہ کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے، اور سارے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا قیامت تک، قیامت تک تمام ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ سب سے تعجب کی حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ایمان کا محتاج نہیں سمجھتا، اور سمجھتا ہے کہ دعوت کے غیروں کے لیے ہے، نہیں، دعوت ایمان مومن کے لیے ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا بھی حکم ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اس لیے کہ ساری نیکیوں کا مدار اور اعمال کی رغبت کا اصل جو سبب ہے وہ ایمان ہے۔ پھر ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ساری عبادات اور سارے اعمال بے اثر بے قیمت ہو کر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو ہمیں دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے یقینوں کو بدلنا ہے۔ اس کا طریقہ صحابہ کرام کا یہ تھا کہ صحابہ کرام مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقاتیں کر کے انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر آتے۔ ہمارے گشتوں کا، ملاقاتوں کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے، سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم دعوت دے کر ایمان والوں کو دعوت دے کر ان کو مسجد کے ماحول میں لاویں۔ عبداللہ بن رواحہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، عمر بن خطاب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب کا معمول یہ تھا کہ یہ مسجد میں ایمان کا قائم کرتے اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں لے کر آتے، کہتے کہ آؤ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ اپنے پر ایمان لے آویں، اجلس بنا من ساعۃ، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے میرے پر ایمان لے آویں۔ میرے دوستوں یہ بات ساری مسجد کی جماعتیں اچھی طرح سمجھ لیں اور سن لیں، جہاں جہاں ملک میں آپ کی جماعتیں جاویں وہاں بھی یہی بات سمجھاؤ کہ ایمان کے بننے کی جگہ اصل مسجد ہے،
کہ ایمان کے بننے کی اصل جگہ مسجد ہے، ایمان کے بننے کی اصل جگہ مسجد ہے۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، ادھر دیکھو بھائی طرف، صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ کو مسجد میں جمع کرتے تھے، صحابہ کو مسجد میں جمع کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مسجد میں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو، میرے ایمان میں ترقی ہو۔ کیونکہ میرے دوست عزیزو، یہ بات تو ہر عقل والا اچھی طرح جانتا ہے کہ یقین کے بدلنے کی جگہ، دلوں کے پلٹنے کی جگہ اصل مسجد ہے۔ دین کی جو بات مسجد کے ماحول میں سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ بات مسجد سے باہر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آپ راہ چلتے کسی ڈاکٹر سے ملے کہ میں انہیں دیکھ لو، کہے گا میرے کلینک میں آؤ۔ آپ راہ چلتے کسی وکیل سے ملیں کہ میرا مقدمہ سن لو، وہ کہے گا میرے دفتر میں آؤ۔ آپ راہ چلتے کسی انجینئر سے کہیں کہ میرے مکان کا نقشہ بنا دو، وہ کہے گا میرا آفس میں آؤ۔ دنیا کے معمولی کام اپنے تھیوں ٹھکانے اور اپنی جگہ کے بغیر نہیں ہوتے۔ اللہ کا تعلق مسجد کے بغیر کیسے حاصل ہو جائے؟ ہم نے کام کو تنظیم بنا دیا ہے۔ مسجد کی جماعت مسجد سے نکلی، ملاقاتیں کی، بات پہنچائی، فارغ ہو گئے، کیا نے بات پہنچا دی؟ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے تبلیغ دلوں تک پہنچانے کا نام ہے، کانے بات ڈالنے کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ دلوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ وہ واقعات دھیان سے پڑھا کرو، سنا کرو، جس میں مسجد کے ماحول میں آنے سے دل پلٹے ہیں۔ تو کوئی بھی احمد دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں میں روئی ڈال کر کیونکہ خدا کی رائے تھا ان کو کہ طفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ بات سننا نہ ان سے بات کرنا۔ طفیل احمد دوسی رضی اللہ تعالیٰ نے کان بند کر لیا آپ کی بات کو سننے سے، کان بند کر کے مسجد میں داخل ہوئے، اندر داخل ہو تو خود فرماتے ہیں کہ میرے کان بند تھے مگر میرے دل نے اندر سے یہ کہا کہ تجھے ان کی بات سننی چاہیے۔ اندر سے دل چاہا کہ ان کی بات سننی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کانوں سے روئی نکالی اور میں نے آپ کی بات سنی، حالانکہ میں سننا نہیں چاہتا تھا، مگر مسجد میں داخل ہوا تو اللہ مجھے سنوا کے رہے۔ میں نے آپ کی بات سنی اور اسلام قبول کیا۔ اور پھر صحابہ کا معمول یہ نہیں تھا کہ ایک مرتبہ اسلام میں داخل ہوئے اور انفرادی عبادت سے مشغول ہو گئے، نہیں، صحابہ کرام دعوت اور عبادت کو اپنی برابر ذمہ داری سمجھتے تھے کہ اب ایک ایک امتی کو ہدایت پر لانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کرتے ہی پہلی بات یہ کہی کہ یا رسول اللہ نے جس نعمت سے مجھے نواز دیا ہے، مجھے ہدایت دے دی ہے، میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اپنی قوم کی طرف گئے دعوت دینے کے لیے۔ وہ صحابی جو بات سننا نہیں چاہتے تھے، مسجد کے میں داخل ہو کر دل چاہا جو بات سنی جائے، اور بات سن کر اپنی قوم کو دعوت دینے گئے۔ اور یہ صحابی چند سال میں 80 خاندانوں کو اسلام میں داخل کر کے خیبر میں لے کر پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ بات تو ہم میں سے ہر ایک کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دین کی دعوت کی، ایمان اور یقین کی جو بات مسجد کے ماحول میں سمجھ میں آئے گی وہ مسجد سے باہر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مسجد سے باہر کا جتنا ماحول ہے وہ سارا ماحول شرک کا، کفر کا، غفلت کا، اللہ سے دوری کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بازار میں ہی انڈے دیتا ہے، وہی بچے نکالتا ہے۔ یہ بازاری ماحول یہ تو سب سے زیادہ اللہ سے دور کرنے والا ہے، سب سے زیادہ اللہ سے دور کرنے والا ہے۔ جو بات مسجد کے ماحول میں آ کر سمجھ میں آئے گی، کتنے واقعات ہیں صحابہ کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ان سے ثقیف جو کہتا تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اسلام ہم قبول کرتے ہیں، 3 سال تک ہمارا بت نہیں توڑا جائے گا مگر اسلام ہم قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میں نے وقت ثقیف کو مسجد میں رکھا ہے
تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں۔ جب ایک کافر کا دل اسلام کو نہ چاہتے ہوئے مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے، تو ایک مسلمان کا دل مسجد کے ماحول سے دین کے لیے تیار کیسے نہیں ہو جائے گا؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمارے گشتوں کا اصل بنیادی سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم ملاقات کر رہے ہیں مسجد والا بن کر، ہم ملاقات کر رہے ہیں مسجد والا بن کر۔ ہمارے گشت اس ارادے سے ہیں، اس مقصد کے لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو غفلت کے ماحول سے نکال کر ذکر کے ماحول میں، شیاطین کے ماحول سے نکال کر فرشتوں کے ماحول میں، اللہ سے دوری کے ماحول سے کہ گشت کرنے والوں کی حیثیت تو ایسی ہے جیسا کسی ڈوبتے آدمی کو پانی سے بچا کر باہر نکالنا ہے، یا بڑھتی آگ میں سے لوگوں کو بچا کر باہر نکالنا ہے۔ ہمیں ابھی بازار کی ضرورتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں بازار کی ضرورتوں کا اندازہ ہو جائے تو ہم کوشش کریں کہ کس طرح بازاری لوگوں کو نکال کر بازار سے مسجد کے ماحول میں لے آئیں۔ ملاقاتوں میں خوب خوشامد کرو، مسجد کے فضائل خوب بیان کرو، خوب بیان کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے، اللہ رب العزت اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا سکھلانے کے لیے معلم اور متعلم دونوں کے لیے وعدہ ہے۔ کوئی سیکھنے کے لیے آئے یا کوئی سکھلانے کے لیے آئے مسجد کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں مسجد کے آباد کرنے والوں کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دوں گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، لم یخش الا اللہ۔ اور یہ ہوں گے ہدایت یافتہ جو مسجدوں کو آباد رکھیں گے اعمال سے، یہ ہوں گے ہدایت پانے والے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں پہلی صفت بیان کر رہا صفت ایمان، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے اخلاص کو حاصل کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے، طریقہ ہی یہی ہے۔ کام کرنے والوں کا مزاج اصل میں ایسا ہو گیا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس زمانے میں کون سا طریقہ زیادہ مناسب رہے گا۔ عوام کی سطح اور عوام کی دنیاوی مشغولی اور عوام کی جو ہے استعداد اور عوام کی صلاحیت کے اعتبار سے کون سا طریقہ مناسب رہے گا، یہ خیال، یہ سوچ ہمیں دن بدن صحابہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور کر رہی ہے۔ یہ مت سوچو کہ عوام کیا چاہتے ہیں، یہ سوچو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کیا کرتے تھے اور ان کا طریقہ کیا تھا اور وہ کیا چاہتے تھے۔ ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ جن صحابہ کے میں نے نام لیے ہیں، معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ، عمر بن خطاب، ابی بن کعب اور ابو رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ صحابہ گشت کرتے تھے ایمان کے حلقوں میں جوڑنے کے لیے، اور کہتے تھے ملاقات کر کے، بنا اٹھو ہمارے ساتھ، اجلس بنا بیٹھو ہمارے ساتھ مسجد میں، آؤ ہمارے ساتھ۔ یہ خوشامد کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لاتے تھے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ یقینی بات ہے کہ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کی قدرت کو، اس کی توحید کو، اس کی بڑائی کو سننے سے ہی ایمان بنا کرتا ہے۔ یہ بات یقینی ہے، یہ خیالی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر کا اپنا قول ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں یہاں ایمان کے حلقوں میں تمہیں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمانی مجلس قائم کر کے اس میں لوگوں کو جوڑتے تھے اور کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعۃ، کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، اپنے پر ایمان لے آئیں۔ فرماتے ہیں اس بات کو ثابت کرتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف سے کہ ایمانی مجلسوں سے ایمان ترقی کرتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، آپ تو خود ہی خیال کر لیں، امت جن حلقوں میں جڑ رہی ہے، سیاست کے حلقے، تجارت کے حلقے، بازاروں کے اندر فحش کاموں کے حلقے لگے ہوئے ہیں، آپ خود ہی خیال کر لیں کہ اس فساد کا کیا علاج ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھو تو اس منکر کو اپنے ہاتھ سے بدل دو۔ ہاتھ سے بدلنے کا مطلب یہ ہے
کہ تم اپنے رعب اور اپنی قوت سے اس آدمی کو اس کے ماحول سے اٹھا کر دوسرے ماحول میں لے آؤ. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ کہ اس کے ماحول کو بدلو. کہ ماحول کا بدلنا یہ ہے کہ یہ برے کام کا کی مجلس اور برے کام کا حلقہ اچھے حلقے میں اچھے مجلس سے منتقل ہو جائے. جگہ کی تبدیلی ضروری ہے. جگہ کی تبدیلی ضروری ہے. دیکھو میری بات غور سے سننا. یہ نہیں کہ آپ اسی مجلس میں جا کے دین کی بات رکھ دیں. جگہ کی تبدیلی ضروری ہے. آپ غور کریں. ایک چھوٹا سا ایک صاحب کا چھوٹا سا آپریشن تھا. چھوٹا سا آپریشن. انہوں نے ڈاکٹر سے یہ کہا کہ بھائی گھر پر ہی آگے کر دو. کیا جی نہیں گھر پر نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ اپنا سامان لے آؤ, نشتر لے آؤ, یہاں کر دو. کہا کہ جی نہیں گھر پہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو آپ کو او ٹی میں جانا پڑے گا. کیا کہتے ہیں؟ آپریشن تھیٹر میں جانا پڑے گا, یہاں نہیں ہوگا. بھیا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا کہ یہاں اتنے جراثیم ہیں کہ زخم کے کھولتے ہی یہ جراثیم زخم کو خراب کر دیں گے. میں تو زخم کر کے اصلاح کر دوں گا لیکن زخم ٹھیک نہیں ہوگا. یہاں اتنے جراثیم ہیں, آپ کو وہاں جانا پڑے گا. اللہ اکبر. سوچے تو صحیح. جب ایک جسمانی زخم کے لیے یہاں آپریشن نہیں ہو سکتا کہ جراثیم زخم کو خراب کر دیں گے اور گلا دیں گے, آپ اندازہ کریں کہ گناہوں کے جراثیم جو دنیا کے کوڑے کرکٹ سے کہیں زیادہ اپنے اندر غلاظت اور گندگی رکھتے ہیں, ان جراثیم کا کتنا اثر ہوتا ہوگا ہمارے بازاروں میں, ہماری گلیوں میں, ہمارے محلوں میں, ہمارے گھروں میں. جب ایک آپریشن جسم کا وہاں نہیں ہو سکتا تو دل جس کے اندر ایمان داخل کرنا ہے وہ دل یہاں اس ماحول میں کھلنا کیسے ممکن ہوگا اور کیسے مفید ہوگا. تو میں تاکید سے عرض کر رہا کہ بھائی گشت کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لاؤ. جیسے ہی ایک آدمی نے قدم اٹھایا مسجد کی طرف, تم نے اللہ کی رحمت کو اس کے پیچھے دوڑا دیا. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں ادھر چل کر آتا ہے میں اس طرح دوڑ کر آتا ہوں. حدیث قدسی ہے, من اتانی ماشیا اتیتہ ہرولۃ. جب میں ادھر چل کر آتا ہے میں اس طرح دوڑ کر آتا ہوں. اس لیے ہمارے گشت و ملاقاتیں, ہماری ملاقات مسجد کے لیے ہے. ملاقات کر کے بہت نرمی کے ساتھ یہ بات سمجھاؤ اور مسجد کے فضائل بتلاؤ اور یہ کہو کہ مسجد کے اندر ایمان کا حلقہ, تعلیم کا حلقہ جاری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ وقت مسجد کے لیے دے دیں اور بعد مسجد کے ماحول میں سنیں. انتہائی نرمی اور محبت سے تیار کرو. اگر آنے پر راضی ہو جائے مسجد کے ماحول میں لا کر بات سمجھاؤ, یہ بہتر ہے. اگر اس وقت آنے سے عذر کرے تو اس سے وہیں بات پوری کر لینی چاہیے اور تشکیل بھی کرنی چاہیے, اور اس سے مسجد کے لیے کہ اس کے فارغ وقت کا اور جو وقت اس کی سہولت کا ہو وہ مسجد کے لیے طلب کر لو. یہ میں آپ کو بتا رہا کہ یہ ہے وہ ایمان کے حلقے. مسجد کے اندر ہمیں اس طرح ایمان کے حلقے قائم کرنے ہیں. یہاں ایمان کے حلقے میں اللہ کی عظمت, اللہ کی قدرت, اس کی بڑائی کو خوب سمجھاؤ, اللہ کی توحید کو خوب بیان کرو. دیکھو ہمارے دل اللہ کے غیر سے متاثر ہیں. ساری بے دینی کا اصل سبب یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ کے غیر سے متاثر ہیں. ہمیں مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں اللہ تعالیٰ کی اللہ کا تعارف کرانا ہے. یہاں لا کر سمجھاؤ کہ ایمان بالغیب اصل ہے. جتنے کائنات کے نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان سارے نقشوں کے خلاف اللہ کی ذات عالی ہونے کا یقین یہاں دلاؤ. مسجد ایمان کے بننے کی جگہ ہے, بازار ایمان کے بگڑنے کی جگہ ہے. ہمیں گشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو, ایمان والوں کو ایمان کے بگڑنے کی جگہ سے اٹھا کر ایمان کے بننے کی جگہ پر لانا ہے.
اس طرح مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں ایمان کی تعلیم دو اور ایمان کو ایمان کے علامتوں کے ساتھ بیان کرو تاکہ امت میں بے دینی کا احساس پیدا ہو۔ جب ایک امام والا سنے گا کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ گناہوں سے غم ہونے لگے اور نیکی کی خوشی ہونے لگے تو اپنے حال کو خود ہی غور کرے گا۔ بس امت کے اندر ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا کر دینا یہی دعوت ہے کہ امت میں ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو جائے۔ اس طرح ہمیں ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں بات سمجھاؤ اور یہاں 3-4 مہینے کے لیے یہاں تشکیلیں کرو۔ اور سمجھتے تھے کہ تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے، تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے۔ مسجد کے ماحول میں لا کر تشکیل کرو۔ صحابہ کی ساری تشکیلیں مسجد کے ماحول میں ہی ملتی ہیں۔ الصلاۃ الجامعہ کا اعلان ہوتا تھا کہ سارے صحابہ جمع ہو جائیں ایک مسجد میں۔ کیوں؟ یہ اعلان نماز کے علاوہ ہوتا تھا، یہ تو کسی تقاضے پر بھیجنے کے لیے یا اللہ کا کوئی نیا حکم سنانے کے لیے۔ اس دن 2 وجوہات سے یہ اعلان ہوا کرتا تھا الصلاۃ الجامعہ۔ یہ اعلان اذان کے بعد بھی چلتا رہا۔ تشکیل کی جگہ میں عرض کر رہا کہ تشکیل کی جگہ اصل میں مسجد ہے۔ ہم تشکیلیں کرتے ہیں گھروں پر بیٹھ کر، جہاں بیوی کا، بچوں کا، مشاغل کا، اسباب کا اور اس کی اپنی ضروریات و پریشانیوں کا ماحول ہے۔ تشکیل کی جگہ اصل مسجد ہے، تشکیل کی جگہ اصل مسجد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمانا چاہا خیبر کے موقع پر، فرمایا کہ ان کو یہاں لے کر آؤ۔ ان کی آنکھیں دکھی ہوئی تھی، وہ ایسے نہیں تھے کہ آپ نے جھنڈا لینے سے انکار کر دیتے، لیکن آپ نے ان کو جھنڈا گھر پر نہیں بھجوایا، مسجد میں بلا کر عطا فرمایا۔ ان کی آنکھیں دکھی ہوئی تھی، نظر نہیں آ رہا تھا، ان کو پکڑ کر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں آپ نے پکارا جس سے آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور آپ نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا۔ یعنی میں عرض کر رہا کہ دین کے تقاضوں پر تیار کرنے کی جگہ اصل میں مسجد، کیونکہ تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے۔ جب ہم مسجد میں جمع ہو گئے اور وہاں آپ مطالبہ کریں، ایک آدمی بھی اگر کھڑا ہو جائے گا کہ لکھو میرے 4 مہینے، تو جتنے مسجد میں لوگ جمع ہیں ان سب کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ کہیں گے یہ تو ہمارے محلے کا ڈاکٹر ہے، یہ بھی جا رہے تو ہم بھی چلیں گے۔ گھر پر تشکیل انفرادی ماحول ہے، مسجد میں تشکیل کرنا اجتماعی ماحول ہے۔ مسجد میں آنے والا اللہ تعالیٰ کے حفظ میں، اللہ کی امان میں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ماحول میں آ گیا ہے۔ یہاں اس کا تیار ہونا گھر کے ماحول سے کہیں زیادہ آسان ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے۔ میں عرض کر رہا کہ صحابہ کی تشکیلیں مسجد میں ملتی تھی، صحابہ کی تشکیلیں مسجد میں ملتی تھی۔ کیا ایسا جذبہ ہوتا تھا کہ جب اجتماعی ماحول میں تشکیل ہوتی تھی، ایسا جذبہ صحابہ میں کہ ایک بچے کا تو نام لکھا گیا اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اور دوسرے کا نام لکھا نہیں گیا چھوٹا ہونے کی وجہ سے، وہ اس کے کان میں کہہ رہا کہ تیرا نام تو لکھا جا چکا ہے، تو جا رہے گا اللہ کے راستے میں، اور میرا نام اللہ کے نبی نے کاٹ دیا چھوٹا سمجھ کر مجھے، میں اور تو کشتی کریں گے تو آسانی سے گر جانا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی مضبوط سمجھ کر میرا بھی نام لکھ دیں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے۔ یہ جذبات ہوتے تھے اجتماعی تشکیل میں، بچوں کے جذبات۔ یہاں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، بڑے ہو کر بھی خروج سے جان بچاویں، اللہ کے راستے میں نکلنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ وہاں بچے کا جذبہ یہ تھا کہ نہیں میں کسی طرح اللہ کے راستے میں قبول کر لیا جاؤں، مجھے اللہ کے نبی نے چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کشتی کریں اس کے ساتھ جس سے جانتے ہو گیا، اور کام میں یہ کہیں کہ بھائی تو آسانی سے گر جانا تاکہ اللہ کے نبی مجھے بھی جانے والوں میں شمار کر لیں۔ یہ جذبات ہوتے تھے صحابہ کرام کے۔ اس لیے میرے دوست میں نے عرض کیا کہ تشکیل کی جگہ اصل میں مسجد ہے۔ ہم ملاقاتیں کریں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے، اور خوب مسجد کے فضائل بتلا کر مسجد میں آنے کے لیے تیار کر لیں۔ جہاں سے عذر کریں اس سے وہاں بات کر کے اس سے مسجد کے لیے وقت کا مطالبہ کر لو۔ اس طرح ہمیں دعوت کے ذریعے مسجدوں کو آباد کرنا ہے ایمان کے حلقوں سے۔ یہ سب سے پہلا فریضہ ہے ایمان کا سیکھنا، اور اس کے بننے اور سیکھنے کی جگہ اصل میں مسجد ہے۔ اس طرح میرے دوستو عزیزوں،
دوسری سب سے اہم صفت وہ صفت صلاۃ ہے۔ ہماری پوری زندگی نماز کے اس طرح تابع ہے جس طرح مقتدی امام کے تابع ہے۔ مسلمان کی پوری زندگی کو اللہ کے احکامات نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک اس طرح پابند ہے جس طرح تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ پابند ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند کرنا ہے، جس میں سب سے بڑا حکم اور سب سے بڑا رکن اسلام کا وہ نماز ہے۔ یاد رکھنا کہ نماز چھوڑ دینے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نماز چھوڑ دینے والے کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ مارا گیا اور اتنا گہرا زخم ہوا کہ نیزے تک پہنچ گیا اور دودھ پلایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ دودھ زخم سے باہر آ گیا۔ عجیب مایوس ہو گئے حضرت عمر کی حیات سے۔ حضرت بے ہوش تھے، بہت کوشش کی کہ ہوش میں آ جائیں، ہوش میں نہ آ سکے۔ کسی نے کہا ان کے کان میں نماز کہہ دو انہیں ہوش آ جائے گا۔ اللہ اکبر، جو کسی شکل سے ہوش میں نہیں آتے تھے، کیونکہ نماز اس طرح دل میں اتری ہوئی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی کے معدے میں زخم پہنچا ہوا ہے اور وہ موت حیات کی کشمکش میں ہے، ہوش میں لانے کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن نماز سے ایک ایسی مناسبت اور نماز سے ایک ایسا گہرا تعلق تھا۔ دیکھو برا نہ ماننا، ہم جتنے ہیں نا ہمیں نماز سے مناسبت نہیں ہے، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، بس جو پڑھتے ہیں وہ ان پر ایک بوجھ ہے کہ بھئی کسی طرح یہ نماز ہو کے ختم ہو۔ رات بار بار سوچتے رہے لوگ بھئی نماز کب کو ہوگی، کب ہوگی؟ اس مسجد میں 7 بجے ہو گئی، اس میں 7:30 بجے ہو گئی، اس میں 7:15 بجے ہو گئی، یہ نماز کب ہوگی، کب ہوگی؟ اس کا انتظار محبوب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز محبوب نہیں ہے۔ نماز محبوب نہیں ہے، نماز محبوب نہیں ہے، ورنہ اس کا انتظار ہی محبوب ہوتا۔ ہمیں نماز سے مناسبت نہیں ہے، ہمیں نماز سے مناسبت نہیں ہے، ہمیں نماز سے مناسبت نہیں ہے۔ جب مناسبت ہو جائے گی نا اس دن کوئی طاقت ایسی نہیں ہوگی جو نماز سے روک دے۔ ابھی نماز سے مناسبت نہیں ہے، ابھی تو ایک بوجھ ہے جس کو سر سے اتارنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ جن کے دلوں میں خشوع نہیں ہے نماز ان پر ہی بھاری ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ نماز بے شک بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کے اندر خشوع ہے، کہ ان کا نماز محبوب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخم پہنچا ہوا ہے معدے تک، موت حیات کی کشمکش میں ہے۔ کسی نے کہا انہیں ہوش میں لانا ہے کہ ان کے کان میں نماز کہہ رہے انہیں ہوش آ جائے گا۔ آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ ایک تاجر کی بے ہوشی، ایک ملازم دفتر کے ملازم کی بے ہوشی کہ وہ ہوش میں رہتے ہوئے اذان کو سن رہا ہے اور نماز کے لیے نہیں آتا، اس کی بے ہوشی کا کیا عالم ہوگا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی بے ہوشی سے کسی طرح ہوش میں نہ آئے اور اس سے نماز کے نام سے ہوش میں آ گئے۔ اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنے گہرے زخم کے بعد بھی جو بے ہوشی نہیں ہوتی، جو بے ہوشی ہم پر دنیا کے مشاغل اور بھی بچے کی خواہشات کی بے ہوشی ہے۔ تمہیں کو ہوش آ گیا تھا نماز کا نام سن کر؟ فرمایا کہ نماز تو وہ عمل ہے کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ پورا مجمع عہد کر لے، عہد
بلکہ شرم آتی ہے مسلمان سے کہتے ہوئے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے. دیکھو میری بات سنو غور سے، نماز نہیں چھوڑیں گے یہ کافر سے کہا جاتا تھا. نماز یہ کافر سے کہا جاتا تھا، مسلمان سے تو یہ کہا ہی نہیں گیا. میری بات کی طرف توجہ دینا، مسلمان سے تو یہ کہا ہی نہیں گیا کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ مسلمان کا نماز چھوڑنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو کافر سے کہا گیا ہے. مسلمان زکوٰۃ نہ دے ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو کافر سے کہا گیا ہے. مسلمان حج نہ کرے ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ مجھے یاد آیا اس پر کہ ایک صحابی انہوں نے آ کے شکایت کی دوسرے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں آدمی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، روزہ نہیں رکھتا. یہ شکایت کی تو کیونکہ یہ بات ممکن نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ممکن ہے. آپ نے بلایا ان کو اور بلا کے فرمایا کہ تم نماز نہیں پڑھتے اور روزہ نہیں رکھتے، صدقات نہیں کرتے. کہ یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ مسلمان نماز نہ پڑھے؟ کس نے کہا آپ سے کہ یہ بیٹھا ہے یہ کہہ رہا ہے؟ آپ ان سے پوچھے شکایت کرنے والے سے کہ تم کہتے نماز نہیں پڑھتا؟ ہاں یا رسول اللہ میرا مقصد یہ ہے کہ نوافل نہیں پڑھتا، فریضے تو مسلمان چھوڑ ہی نہیں سکتا. میں تو اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ نفلی روزے نہیں رکھتا، یہ نفلی صدقات نہیں کرتا، میں تو اس کی شکایت لے کر آیا ہوں. شکایت نوافل نہ پڑھنے کی ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں یہ تو ممکن تھا کہ ایک کافر اسلام میں داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھ لے، یہ ممکن نہیں تھا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے. واقعہ ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پہلے پڑھی، اسلام بعد میں قبول کیا. دیکھو نماز ہو رہی تھی، وہ آئے ابھی کفر کی حالت میں تھے، جب رسول نماز پڑھ رہے نماز میں شریک ہو گئے. اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری مسجد میں نیا آدمی آیا ہے. اصل میں ابھی ہماری طبیعتیں داعیانہ بنی نہیں ہیں، ابھی تو ہم تبلیغ کو اعمال سیکھنے کی تنظیم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی جماعت میں نکالا جاتا ہے تاکہ کلمہ نماز سیکھ ہو جائے. وہ تو ہو جائے گا سیکھ، وہ ہونا ہی ہے. ابھی تک ہماری طبیعت میں دعوت اتری نہیں ہے، ورنہ داعی اس کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے لپک کر جاتا ہے مجرور کی طرف کہ چلو اسے دعوت دوں، ہاں اسے دعوت دوں، ہاں اسے دعوت دوں. ابھی ہمارا داعیانہ مزاج نہیں ہے. ہم تو تبلیغ میں بھی انفرادی طور پر چل رہے ہیں، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنے اعمال، اپنی تلاوت، اپنا ذکر، اپنی عبادت. ہمیں کسی کا مطلب ہے کوئی کرے گا اس کے لیے، نہیں کرے گا اس کے لیے. ابھی تک ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ میرے نزدیک نئے آدمی کو دعوت دینا اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی عبادت سے مشغول ہو اور کوئی نیا آدمی آ جائے اور فوراً واپس جانے لگے، مسجد سے واپس جانے لگے اور اس وقت دین کی بات نہیں پہنچی ہے، تو اس نفل پڑھنے والے کو چاہیے کہ اپنے نفل توڑ دے، نماز توڑ دے، پہلے اس کو دعوت دے، پھر اپنی نوافل پوری کرے. محسوسات میں چھپا ہوا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سنی ہوئی بات نہیں ہے. ہمارا منظور نعمانی نے جو ملفوظات ان کو مرتب کیے ہیں اس میں یہ ملفوظ لکھا ہوا حضرت کا 209 نمبر کا ملفوظ ہے، وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے نزدیک نئے سے نئے آدمی کو دعوت دینا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے. میں آپ لوگوں کا مجمع دیکھ کے وہ پانی آتا ہے. میں نے کہا یہ سارا مجمع
یہ طے کر لے کہ مجھے ہر حال میں دعوت دینی ہے ہر ایک کو، تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے، کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے۔ ابھی ہمارا داعیانہ مزاج بنا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نیا آدمی آیا ہے، آپ نے کہ ہاں بھائی وہ کہاں استقبال والے وہ دیکھیں گے، اور کہاں بھائی تشکیل والے وہ دیکھیں گے، نہیں، آپ خود تشریف لے گئے اس کا ممبر سے، نماز پڑھا کر آپ خود اٹھے، آخری صف میں حضرت واصلہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ خود تشریف لے گئے ان کے پاس، اور جا کر فرمایا کہ واصلہ کیوں آئے ہو، کس مقصد سے آئے ہو؟ بس واصلہ نے عرض کیا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ صحابی کو دعوت دی، اور اللہ کی شان دعوت دی آپ نے یہ دی کہ اے واصلہ یہ بتاؤ کہ کون سی ہجرت کرو گے، افضل کرو گے ہجرت، اعلیٰ والی ہجرت کرو گے یا ادنیٰ ہجرت کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ اعلیٰ ہجرت کیا ہوتی ہے، ادنیٰ کیا ہوتی ہے، مجھے تو نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ ہجرت تو یہ ہے کہ تم اب واپس نہ جاؤ اپنے گھر، ہمارے ہی ساتھ رہو، اور ادنیٰ ہجرت یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر کے اعمال سیکھ کر اپنے گھر چلے جاؤ۔ کیا کوئی تقاضا آئے گا کہیں کے اجتماع کا، کوئی جوڑ کا، کبھی جماعت لے کے چلنے کا، کوئی نئی کوئی جماعت بن جائے گی، بھائی تین دن کوئی لے جانے والا نہیں ہے، چلو بھائی فلاں شادی خوش آمد کرو، ان سے کہو کہ بھائی تم جماعت لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بھائی میرے دوستوں عزیزو، کام کرنے والے وہ نہیں ہوتے جن کو دھکا دے کر چلایا جائے، کام کرنے والے تو وہ ہوتے ہیں جن کا مسئلہ والے کہیں گے نہیں تم تھوڑا سا کاروبار دیکھ لو، تم ذرا بیٹھ جاؤ، تم ذرا سے اپنی یہ ذاتی کام کر لو اس وقت، وہ ہوتے ہیں کام کرنے والے۔ کام کرنے والے وہ ہوتے ہی نہیں، ان کا کام والے میں شماری نہیں ہے، جن کو خوشامد کی جائے کہ تقاضا آ جائے آپ ذرا جماعت لے کے چلے جاؤ، وہ کام کرنے والے نہیں ہوا کرتے۔ کام کرنے والے تو وہ ہوتے ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ نہیں تمہیں نہیں نکلنا ہے، تم بیٹھو تم یہ کام کرو، اور ان کے جذبے اور ذمہ داری کے احساس کو پیسے نہیں دیتا۔ آپ اے واصلہ تم کون سی عزت چاہتے ہو، ادنیٰ یا اعلیٰ؟ کیونکہ ادنیٰ کیا ہے کہ ادنیٰ تو یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر کے اپنے گھر چلے جاؤ، جب تقاضا آئے بلایا جائے تو آ جاؤ۔ اب تو ساتھی سمجھتے ہیں کہ جس تقاضے پر آنا اعلیٰ قربانی ہے، حضرت واقعی میں خاص طور پہ یہ فرما رہے آپ کہ تقاضے پر آنا ادنیٰ ہجرت ہے، تقاضے پر آنا ادنیٰ ہجرت ہے، تقاضے پر آنا ادنیٰ ہجرت ہے، اور ہمارے ساتھ رہنا اعلیٰ ہجرت ہے۔ تو تم کون سی ہجرت کرو گے، ادنیٰ کرو گے اعلیٰ کرو گے؟ آپ نے پوچھا تھا حضرت واصلہ سے، تو واصل میں نے فرمایا کہ نہیں میں اعلیٰ ہجرت کروں گا، میں اعلیٰ ہجرت کروں گا۔ اعلیٰ ہجرت یہ فرمایا آپ نے ان تثبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم ہمارے ہی ساتھ رہو مستقل، ہمارے ہی ساتھ رہو مستقل، یہ اعلیٰ ہجرت ہے۔ میں نے ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ جی ہمارا داعیانہ مزاج نہیں بنا، پھر بے چین ہو کر خود جانے دوسروں کی طرف، کیونکہ داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے، داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے۔ ہم خود بے چین ہو کے جانے دوسرے کے پاس، کام میرا ہے، تاجر تو خود بڑھتا ہے گاہک کی طرف، وہ تو خود بے چین ہو کر اپنی چیز خود پیش کرتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کوئی ہمیں بات آ گا تو اس کو دعوت دے دیں گے۔ داعی تعلیم امت مطلوب ہے۔ تو میں نے یہ بات اس پر عرض کی تھی کہ نماز ایک ایسا فریضہ تھا جس کے پڑھنے کا حکم کیا جاتا تھا اس کو غیر مسلم کو، جی ہاں، وہ پوچھتا تھا غیر مسلم کہ جی اسلام کیا ہے، اس سے کہا تھا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، بیت اللہ کا حج کرو، اللہ کو ایک مانو، اس کے غیر کا انکار کرو۔ یہ ساری تعلیم کسی بھی جاتی تھی غیر مسلم کو، تو یہ اسلام ہے۔
ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ مسلمان سے کہا گیا ہو کہ نماز پڑھو. جی ہاں، یہ کئی زمانے میں ہوا کہ مسلمان سے خوشامد کی جا رہی کہ نماز پڑھنے کی، کہ نماز پڑھو. تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک کافر نماز پڑھ لے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے، کیونکہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بات تھی، وفات سے پہلے آخری بات یہ تھی عمر رضی اللہ عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی آخری بات بھی یہی تھی کہ نماز 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 کو لازم پکڑ لو. آخری بات یہ تھی آپ کی، الصلاۃ الصلاۃ یہ کہتے کہتے گئے آپ دنیا سے. اس لیے میرے دوست عزیزوں، یہ تو مجمع سے یہ کہنا بڑی شرم کی بات ہے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ تو سارا مسلمانوں کا مجمع ہے، یہ تو مسلمانوں کا مجمع ہے. وہاں تو غیروں کو دعوت دی جاتی، سب کہا جاتا تھا کہ دعوت اس لیے کہ نماز پڑھو اور اسلام اور روزہ رکھو اور حج کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو ایک مانو، ان سے کہا جاتا تھا. کیونکہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور بعض ائمہ کا نزدیک تو نماز سے چھوڑنے والا مرتد ہے، نماز چھوڑنے والا مرتد ہے اسلام سے، کہ اس کو مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے. بعض کا مذہب قتل کرنے کا ہے، اور امام صاحب کا مذہب، ہمارے امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والے کو عمر قید کر دیا جائے. عمر قید، جی ہاں، عمر قید ہے نماز چھوڑنے والے کی سزا امام ابو حنیفہ کے یہاں. اس لیے دیکھو میرے دوستو عزیزو، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ مسلمان کو اسلام کی ساری برکتوں سے محروم کر دیتا ہے، اور مسلمان کے جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب نماز سے چھوڑنا ہے. کیونکہ مسلمان دنیا میں کافروں کو اس کی دعوت دیں گے کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، جنت میں چلے جاؤ گے. جو کفار کلمہ قبول نہیں کریں گے وہ جہنم میں پوچھیں گے مسلمانوں سے، ما سلککم فی سقر، کہ اے مسلمانوں تم تو ہم سے کہتے تھے کہ کلمہ پڑھ لو تم جہنم میں سے بچ جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، تم جہنم میں کیوں داخل کیے گئے؟ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں سقر میں کس نے داخل کر دیا؟ تم تو مسلمان ہو. ہم تو آئے جہنم میں آئے، ٹھیک ہے کہ ہم نے کلمے کو قبول نہیں کیا، لیکن تم کیوں آئے جہنم میں؟ تو مسلمانوں کا پہلا جواب ہوگا لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. کافروں کے سوال پر مسلمان جواب یہ دیں گے جہنم میں. کافر مسلمان پوچھے گا ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں داخل کیے گئے؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے. پھر ہمیں بہترین موقع ہے اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلے نماز سے کامیابی کا یقین، نماز سے کامیابی کے یقین پر آؤ. جس عمل کو غیر یقینی سمجھے ہوئے ہو اس عمل کو قائم کیسے کر لو گے؟ تجارت یقینی ہے اور مؤذن کی آواز اور ادھر گاہک کی آواز، پھر کیا کروں کہ ادھر گاہک ہے ادھر مؤذن ہے؟ یقین والا فیصلہ کرے گا، یقین والا فیصلہ کرے گا. اس کے بعد نماز سے کامیابی کا یقین نہیں ہے، وہ نماز کو چھوڑ دے گا، گاہک کو ترجیح دے گا. اس لیے سب سے پہلے نماز کی یقین. آج جو امت میں خروج کو عام کرنا ضروری ہے، اور اس کا راستہ صرف صحابہ کے خروج کے واقعات کو بیان کرنا ہے. یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں. تو نکلنے کا فضائل بیان کرو. عبداللہ رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے، جماعت روانہ ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ رواح تمہاری جماعت صبح روانہ ہو گئی، اب اگر تم ساری دنیا کمائی کے خرچ کر دو خیر کی راہ میں تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے. وہ تم سے 5000 آگے چلے گئے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، نکلنے میں جلدی کیا کرو اور تاخیر پر اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو.
اے اللہ ہمارے جرم معاف کر دے. یہ میں ضرور بات کر رہا آپ سے، کیونکہ جب اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھے گا وہ توبہ کیوں کرے گا؟ اور اپنے آپ کو نہ نکلنے پر مجرم نہ سمجھنا، یہ تو صحابہ کرام کی ترتیب کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ جن صحابوں کا تاخیر ہوئی نکلنے میں صحابہ نے اس کو اپنے لیے جرم سمجھا. اس لیے میرے دوست عزیزوں، کیونکہ میری بات تو حضرت کی بات میں بار بار کہتا ہوں، حضرت بار بار فرماتے تھے کہ کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا، کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا، کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا. جب تک امت اس جگہ پر نہیں آ جائے گی، اس طریقے پر نہیں آ جائے گی، امت ہدایت پا ہی نہیں سکتی، امت ہدایت پا ہی نہیں سکتی. کیونکہ امام علی رحمۃ اللہ نے فرما دیا نا کہ اس امت کے بعد والے سدھریں گے نہیں جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلے نے کیا ہے. امت سدھرے گی نہیں جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلے نے کیا ہے، یعنی صحابہ نے. امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ امت کے بعد والے سدھریں گے نہیں جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلے نے کیا ہے. اس لیے میرے دوست عزیزوں، اللہ تعالیٰ سے میں شوق سے نکلو، جس وقت نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماوے اور ساری انسانیت کی ہدایت کے اندر ذریعہ بناوے. یہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اپنے حبیب کی اطاعت کے ساتھ چلیں. میں نے عرض کیا کہ جہاں تک ہو سکے پیدل چلو. اللہ کے راستے پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، اور اللہ کے راستے پیدل چلنے کا والا جو غبار اڑتا ہے وہ جنت میں جنت کو حسن کو بڑھانے کے لیے بغیر پاؤڈر کے استعمال کیا جاتا ہے. ایک جنتی کا حسن کتنا ہوگا کہ 1000 سال کی مسافت سے ایک کالے آدمی کی سفیدی جنت میں نظر آ گئی. یہ کالے آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، میں تو کالا ہوں، آپ گورے ہیں. میں کالا ہوں اور آپ عرب سارے گورے ہیں، ہم بھی جنت میں کالے بھی داخل ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کالے کہ کالے تو جنت میں اتنے گورے ہو کے داخل ہوں گے کہ 1000 سال کی مسافت سے ان کی چہرے کی سفیدی نظر آ جائے گی. جب اتنے گورے ہوں گے بھائی کہیں کی ضرورت ہے کہ نہیں، ہم جو حسن دیں گے نا ان کو، وہ حسن دیں گے اللہ کے راستے میں پیروں سے اڑنے والے غبار کو پاؤڈر بنا کے ان کا حسن کو بڑھا دیں گے. کبھی پہلے دن سوچا اس کو، پہلے دن سوچا کہ یہ اللہ کے راستے کا غبار جو ہے یہ جنت کا پاؤڈر ہے، حیض صاحب سے نقل کیا اس کو، خود دیکھو حیض صاحب سے نقل کے لیے آئے کہ اللہ کے راستے میں پہلے جنت ہونے والا غبار جنت میں جنت کو حسن کو بڑھانے کے لیے بطور پاؤڈر کا استعمال کیا جائے گا. اس طرح ہم خوب اجر کی امید کریں. 2 عمل اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں سب سے زیادہ. ایک اللہ کے راستے کی پہلے نقل و حرکت اور ایک اللہ کے مسجد کو آباد کرنا. یہ دوسری ملتی روایت کہ حدیث میں آتا ہے جو عذاب آنا طے ہو چکا اللہ کی طرف سے مسجد کے آباد کرنے والے کی وجہ سے کاٹ دیا جاتا ہے. مسجد آباد کرنے والی وجہ سے ڈال دیا جاتا ہے. جو عذاب آنا طے ہو چکا اللہ کی طرف سے، جس عذاب کا فیصلہ ہو چکا مسجد کی جماعت کی وجہ سے اس عذاب کو ڈال دیا جاتا ہے. تو ہم سفر میں دعوت دیتے ہوئے جانے، پیدل ہوں یا ٹرین میں ہوں، سواری میں ہوں، ہر ایک فرد کو دعوت دیں. جہاں کا ہمارا رخ بنا ہے وہاں جانے. تو ہم جو ہے دیکھو بھائی سب سے زیادہ کوشش کیجیے لایانی باتوں سے بچنے کی. لایانی باتیں اجتماعی اعمال کے اثرات کو ختم کر دیتی ہیں اور لایانی باتیں کرنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. اور لایانی بات کا نقصان، اللہ اکبر کتنا بڑا نقصان ہے لایانی باتوں کا. ایک صحابی احد کے میدان میں شہید کیے گئے، احد کے میدان میں شہید کیے گئے. ان کے جنازے گھر پہنچا دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے ان کو تسلی دینے کے لیے، ان گھر والوں کی تسلی کے لیے. تو ان کی والدہ ان کے اپنے بیٹے کے چہرے سے مٹی پہنچ رہی تھی جو میدان میں گرے شہید ہوئے زمین پر، اور کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کی جنت مبارک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی والدہ سے کہ تم نے کیسے اس کو جنتی کہہ دیا، تمہیں کیا معلوم کہ جنتی ہے؟ جنتی ہونے میں کیا شک ہے؟ صحابی اور شہید ہوئے احد کے میدان میں. آپ نے فرمایا
ان کے وعدے کیسے؟ تم نے کیسے کوئی جنتی کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر لڑائی باتیں کی ہیں؟ انہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر لڑائی باتیں کی. اب میں آپ غور کریں ذرا اس پر کہ سب سے بڑی لڑائی یہ تو ہمارے ساتھ موبائل ہے، جس نے نمازیں، ذکر و تلاوت، دعوت اور عبادت سب کو ختم کر کے رکھ دیا. جی ہاں، ہر جگہ سہولتیں ہیں ٹیلی فون کی، خبر نہیں اسے کیوں ساتھ لے کے جاتے ہیں. ہر جگہ سہولتیں ہیں ٹیلی فون کی. اس نے مجاہدے کو ختم کر دیا، بالکل ختم کر دیا. اور جو تصویروں کا ایسی بیماری ہو گئی ہے، میں تو سوچتا ہوں نماز بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے میرا سب، کیونکہ فرشتوں کا نزول تو ہوتا نہیں، یہ تو پکی بات ہے، خدا کی قسم یہ تو پکی بات ہے کہ جس کے پاس تصویریں ہیں فرشتے تو اس کے قریب آئیں گے نہیں، یہ تو پکی بات ہے. تم کہتے رہو تعلیم کی حلقے بھی اور نمازیں بھی پڑھتے رہو، فرشتے تو تمہارے قریب پھٹکے گے نہیں ذرا بھی، یاد رکھے یہ بات. اور جو مجلس جو فرشتوں کے پروں سے اور جو حلقے سے خالی ہو جائے گی اس پر رحمت اور سکینہ کہاں سے آئے گا؟ یہ حدیث میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حلقے پر سکینہ نازل فرماتے ہیں جن کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک جھیل لیتے ہیں. یہ تو پکی بات ہے. ہائے ہائے، ہم دین کے کام کرتے ہوئے تربیت اس لیے نہیں پا رہے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کے حاضر ہونے کے سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں. نہ ہمارے گھر میں کوئی فرشتہ آتا ہے اور نہ ہماری عبادت اور نمازوں میں اور ہمارے تعلیم گھروں میں فرشتہ آتے ہیں. جی ہاں، وہاں سے عبد العلیہ نماز کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو جیب میں جتنے پیسے ہوتے وہ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے. وہ بھائی دیکھ رکھ لے، مجھے تو نہیں چاہتا کہ بھائی نماز جیب میں کوئی تصویر ہو اور فرشتہ نہ آئے. میں تو چاہتا ہوں کہ میں نماز میں فرشتوں کا نزول ہو. جی ہاں، یہاں تصویریں بھری رکھی ہیں جیب میں اور موبائلوں میں اور نمازیں ہو رہی ہیں. اتنی غفلت ہے، اتنی غفلت ہے، اتنی غفلت ہے کہ اگر اس کا احساس پیدا ہو جائے نا تو ہمیں نماز پڑھ کے شرم آئے تو ملامت کریں اپنی عبادت کو، ملامت بجائے شکر کرنے کا ملامت کریں. ہاں یہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر. کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت ظلم کثیر، جو سب سے اعلیٰ نماز ہے، عمدہ نماز، اس کے بعد بہت ظلم کثیر، کہ میں نے بڑا ظلم کیا. تو میرے دوستوں ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس لیے بھائی دوستوں دیکھو، اللہ کے راستے میں نکلے ہو، لائنی ویسے آپ کو بچاؤ، لائنی چیزوں سے بچاؤ. اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، سیکھنے سکھانے میں اسی میں وقت لگے ہمارا. یہ دعوت میں، یہ عبادت میں، یہ تعلیم میں، یہ 3 کام ہیں. دعوت میں، عبادت میں، یہ تعلیم، دعوت، عبادت، یہ 3 کام ہمارے ہیں. یہ 3 کام ہمارے ہیں، دعوت، تعلیم اور عبادت. یا کسی کو دعوت دینے میں، یا تعلیم میں، چیز سکھلانے میں، یا اپنی ساری عبادت میں. ان 3 کاموں میں ہمارا وقت لگے. جہاں کا رخ بنا ہے وہاں جماعتیں پہنچیں اور سنت طریقے سے داخل ہوں بستی میں، دعا مانگ کر. اور بستی میں داخل ہوں تو سب سے پہلے مسجد سے ابتدا کریں. سامان ایک طرف خریدے سے رکھ دیں، مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعات تحیت المسجد پڑھ لیا کریں. اور پھر ساتھیوں کو جمع کر کے مقامی لوگ مل جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. ورنہ ہمارا مشورہ مقامی لوگوں کے انتظار میں چھوڑا نہ جاوے. مقامی لوگوں تو بہتر ہے، وہ نہیں ہے تو اپنا مشورہ کر لو، لیکن مقامی لوگوں کو مشورہ ملنا بہت ہی ضروری ہے. سارے مسلمانوں کا مشورے والا سمجھو. یہ نہیں کہ ادھر تکلیف والے کون ہیں. یہاں ہماری جماعتوں کی بڑی کمی یہ ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں جماعت کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں. نہیں، سارے ایمان والے مشورے والے ہیں. نماز کے بعد ہر مسجد کا اعلان یہ ہے کہ حضرات تشریف رکھیں، اہم مشورہ ہوگا. ہر مسجد کا اعلان یہی ہونا چاہیے. ہماری جماعت اعلان کرتی ہے تشریف رکھے دین کی اہم بات ہوگی بس. اور مشورے کب کرتی ہیں؟ مشورے جب کرتی ہیں کہ سارے مسجد چلے جاتے ہیں. اب تو تم کہنا مشورہ کرو گے.
جس میں کام لینا ہے وہ تو چلے گئے، جس میں کام لینا ہے وہ تو چلے گئے. جتنی مسجدیں ہیں نا سب کا معمول یہ بنا ہوا ہے کہ مشورہ کرنے کے لیے، مسجد کی جماعت مشورہ کرنے کے لیے مصلیوں کے جانے کا انتظار کرتی ہے. جیسے ہے نا معمول تو یہی تھا. ہم کہتے کہ میں تو دیکھ کے کہہ رہا ہوں نا، میں تو خیری بات تو کر نہیں رہا، میں تو دیکھ کے کہہ رہا ہوں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک مسجد میں کہ لوگ جانے لگے، جب سب چلے گئے تو پھر دوسری آدمی تھا آپ کے کا مشورہ کر رہے تو چلے گئے تو نہیں تو مسجد کی جماعت جماعت کا مشورہ ہے تمہارا کیا مشورہ؟ کیونکہ مسجد کمیٹی ہو کیا چیز ہو پھر تمہارا مشورہ ہوگا. اس لیے یاد رکھنا بھی ہماری بات، جس طرح دین کی بات کو سننے کا اعلان سب کے لیے ہے نا، اس طرح مشورے کا اعلان سب کے لیے ہے. نماز کے بعد سارے مسلمانوں سے کہو، سارے مسلمانوں سے کہو کہ بھئی ہمیں سارے محلے کے لوگ ہیں کیونکہ ہمیں آپ سے ہم مشورہ کرنا ہے، آپ تشریف رکھیں. اور مشورہ لینا ایسی چیز ہے کہ دشمن سے بھی کہو نا مجھے آپ سے ایک رائے لینی ہے اپنے کام کے متعلق، تو وہ بھی ارے نرم پڑ جائے گا، دوست ہو جائے گا وہ کہ میرے سے مشورہ لے رہے کا دشمنی لڑائی کر لی. ابھی تک مسجد کی جماعتیں مسلمانوں کو اپنے مشورے والا نہیں سمجھتے. عوام کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ مسجد جماعت کے اچھے آدمی ہیں اور ہم لوگ ہی کوئی تعلیم میں شریک ہو جا رہے تھے، نماز میں شریک ہو جا رہے تو ایک ایسی شریک ہو گئی دوسرے میں ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا آپ مشورے میں نہیں شریک کریں گے وہ باقی اعمال میں شریک کیسے ہوگا؟ باقی اعمال میں شریک کیسے ہوگا جو آپ مشورے میں شریک ہوگا؟ اس لیے میرے دوست عزیزوں اپنے مشورے کو عمومیت دو، سب کو مشورے میں شریک کر لیا کرو، سب کو دعوت دے کر جمع کرو. پھر اپنے 24 گھنٹے کا نظم بنا لو اور خدمت کے ساتھ ہی پہلے ہی طے کر دو تاکہ محلے والے یہ نہ سمجھیں کہ انہیں کسی کی ضرورت ہے. جو عامل کی دعوت کھانا پکڑا ہے، اپنے عمل سے ہی اپنی حالت کو چھپاؤ، کھانا پکڑا ہے. کھانا بھی نہ ہو پانی رکھ دو اسی لے کر کہ ہمارا کھانا پکڑا ہے. آپ کے مقصد کی بات کریں. دعوت قبول کرنی ہے اگر بیماری سمجھتے ہو تو پہلے وقت کا مطالبہ کرو، وقت راضی ہو جائے دعوت قبول کر لو، لیکن دعوت کھانا آخری نہیں. جب تک وہاں رہو اپنا کھلاؤ دوسروں کو، بخیل بن کرنے دلو اللہ کے راستے میں، کیونکہ سب سے زیادہ بڑی حکمت اکرام ہے. ہم داعی ہیں، مجبور نہیں ہیں. مجھے تو علاقے والے یہاں ہم جا رہے ہیں، ہم داعی ہوں مجبور ہیں، ہم داعی ہوں مجبور ہیں. ہم میزبان ہیں، وہ مہمان ہیں ہمارے، ہم مہمان نہیں ہیں ان کے. ایک جماعت مسجد میں اتنا ٹھہرے، ایک جماعت مسجد میں اتنے دن ٹھہرے کہ جتنے دن میں اس مسجد کے اندر 5 اعمال زندہ ہو جائیں. مسجد کی آبادی کی ترتیب، دعوت، تعلیم، استقبال اس مسجد میں شروع ہو جائے. مسجد کے اطراف کے گھروں میں تعلیم کا حلقہ قائم ہو جائے اور مسجد سے علاقہ جماعت 4 مہینے کی اللہ کے راستے میں نکل جائے. 5 کام مشورہ، تعلیم، روزہ جماعتیں، دونوں گشت. اس مسجد کے آپ اپنے ساتھ یہاں کے مقامی لوگوں کو شریک کر کے انہیں عملی کرا دیں، شروع کرا دیں. جب یہ سارے کام ہو جائیں آپ میری بات لکھ لینا، اس سے پہلے کوئی جماعت کسی مسجد سے آگے نہ بڑھے، چاہے اس سے بچ میں 4 دن لگ جائیں، 5 دن لگ جائیں، 6 دن لگ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہماری کسی جماعت کا پروگرام مقامی لوگ کبھی نہیں بنائیں گے. مقامی لوگوں کے تابع نہیں ہیں جماعتیں. جماعتیں اس چیز کی تابع ہیں جو آپ سے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. جماعتیں اس کی تابع ہیں، مقامی لوگوں کی تابع نہیں ہیں جماعتیں، ہر چیز نہیں. جماعتیں کام دیکھیں. مقامی لوگ آپ سے کہیں کہ جی آپ کو یہاں سے وہاں سے لے جانا چاہیے، ہم نے آپ کا پروگرام بنا دیا. بالکل نہیں، بالکل نہیں. ہر چیز سننا ان کی بات. وہ تو دعوت کر کے اگلے دن کہیں گے کہ آپ کی جماعت کسی کا منتقل ہو جائے، دعوت ہو گئی. بڑے نکمے ہوں گے وہ جماعت کے ساتھی جو ایک جگہ دعوت کھا کے اگلی جگہ چلے جائیں.
شیطان اپنے حربے میں کامیاب ہو گیا کہ کہیں بھی نہیں چاہتا کہ اعمال دعوت کی فضا قائم ہو. ہماری بات یاد رکھو، کوئی اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعت مقامی لوگوں کے تابع نہیں ہے. وہ کہیں آپ وہاں چلے جائیے کہ نہیں، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام کو کریں گے. ہم سے یہ کہا گیا ہے، ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک ایک مسجد کے اندر 5 اعمال زندہ نہ ہو جائیں اور اس مسجد کے اندر دعوت تعلیم استقبال کا عمل شروع نہ ہو جائے، وہ کیا ہے؟ مسجد کی جماعت میں ایک وقت میں 8 ساتھی 1 گھنٹہ جو اگر فارغ کرتے ہوں تو مسجد کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑیں اور ملاقاتیں کر کے مسجد کے ماحول میں لانے کی کوشش کریں. یہ 2.5 گھنٹے کی محنت کا خلاصہ ہے. کوئی لمبی جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے اس میں. 2.5 گھنٹے کی محنت کا خلاصہ مسجد کے اندر اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے 8 ساتھی اگر ہوں تو 3 مسجد میں رہیں، باقی ملاقاتیں کر کے گھر گھر کی ملاقاتیں، راہگیروں سے ملاقاتیں، دکانداروں سے ملاقاتیں، جو امام والا مل جائے اس کو مسجد میں آنے پر آبادہ کریں. یہ 2.5 گھنٹے کی محنت کا خلاصہ ہے. اور اس چیز آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں گے تو ایک جماعت میں ساتھی 8 سے زیادہ ہی ہیں. آپ کو تو اگر ایک مسجد میں 2 ساتھی مل جائیں، انہیں بھی ساتھ لے کر مسجد کی آبادی کا عمل نہیں کر کے دکھلا دو، دعوت تعلیم استقبال کا عمل نہیں کر کے دکھلا دو کہ بھائی یہ مسجد کا عمل ہے. اور جب وہ شروع کر دیں آپ دیکھ لیں انہیں اپنی نگرانی میں، جب وہ شروع کر دیں پھر آپ کی جماعت اگلی مسجد میں چلی جائے. اس طرح مسجد کام جماتے ہوئے ہمیں چلنا ہے. ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنی ہیں، ہر جگہ 5 اعمال قائم کرنے ہیں، ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم ہو جائے. یہ بھی نکلنے والی جماعتوں کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ ہم مقامی لوگوں سے مذاکرہ کر کے آگے بڑھ جائیں کہ ہم ان کو بتلا دیا. کہنے سے نہیں کام ہوتا، کام تو کروانے سے ہوتا ہے. آپ انہیں گھر کا معمولی کام نہیں کرا سکتے کہ مستری سے کہہ کے چلے گئے، وہ نہیں کرے گا. وہ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو تو ہر کام کھڑے ہوئے کروانا پڑتا ہے. کارخانے میں گاڑی کھڑی کری ہے ٹھیک ہونے کو، وہ تو روزانہ جا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے اس کے بعد. ایسے ہی ہے نا؟ جی ہاں، ورنہ پڑا ہوا کام کیا ہو جائے گا. کام ہونے سے نہیں ہوتا اور کہنے سے نہیں ہوتا، کام تو کرنے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ساری جماعت اچھی طرح سن لیں کہ کوئی جماعت کسی مسجد سے آگے نہ بڑھے جب تک اس مسجد کے اندر مسجد کی آبادی کا عمل شروع نہ ہو جائے، نقد جماعتیں نہ نکل جائیں، مکانی کام اس مسجد کا شروع نہ ہو جائے. اس طرح ہمیں ہر جگہ سے انشاءاللہ نقد جماعتیں نکالنی.